ان کے دہشت گرد اور ہمارے دہشت گرد میں فرق ہے نا. جی ان کا بیڈ طالبان اور ان کا گڈ طالبان فرق ہے. ان کا بیڈ طالبان ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یا داعش خراسان. ان کا گڈ طالبان ہے ٹی ٹی پی. کسی بھی آسپیکٹ سے اس کو دیکھیں تو گروپ زیادہ لیتھل ہو گئے ہیں, زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں. وہ طالبان کی افغانستان پہ قبضے کے بعد سے بڑھتی جا رہی ہے. تو طالبان کے اقتدار میں واپس آنے کے بعد ٹی ٹی پی کی طاقت میں اضافہ جو ہے وہ obviously there is a causal link ہے. اس میں گروپ آتے رہتے ہیں, گروپ بنتے رہتے ہیں, ختم ہوتے رہتے ہیں. عسکریت پسندی ایوالو کرتی رہتی ہے. تو ہمیں گروپوں سے پیچھے جا کے جو سٹرکچرل اور کازل فیکٹر ہے انہیں دیکھنا چاہیے. تو دہشت گردی کو اس طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک ناممکن نہیں تو مشکل امر ہوتا ہے. ہاں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی آپ دہشت گردی کو کر سکتے ہیں. تو جتنا ریاست اور معاشرہ, اسٹیٹ اور سوسائٹی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ان کی ابیلٹی ٹو ریکروٹ کم ہوگی. پاکستانی ریاست کا اس طریقے سے ایک مربوط بیانیہ ہمارے سامنے نہیں ہے. تو وہ جو انفارمیشن کی وارفیئر ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے لڑنے کی میرے خیال میں ضرورت. گروپ جو جتنے بھی چھوٹے یا بڑے ہوں, ٹی ٹی پی کی طاقت میں تو اضافہ ہوا ہے نا. ٹی ٹی پی پہلے نیولی مرج ڈسٹرکٹس تک محدود تھی, پھر ساؤتھ کے پی میں اس کو ہم نے دیکھا. اب ساؤتھ کے پی سے پیچھے ساؤتھ پنجاب کے اندر ہمیں اس کا انفلوئنس نظر آتا ہے. کراچی میں اس کا نیٹ ورک نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ناظرین, افغان سرزمین پر موجود فتنہ الخوارج کے مختلف دڑوں میں خانہ جنگی کیسی کیفیت پیدا ہو گئی ہیں. ایک جانب نور ولی محسود مکمل زور لگا کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان میں محسود دڑے کا غلبہ برقرار رکھ سکے, اور دوسری جانب افغان طالبان کے اشارے پر انہوں نے ایک گروہ, ایک امیر کی پالیسی کو اپناتے ہوئے دیگر دہشت گرد گروپوں کو ٹی ٹی پی میں ضم کر رہے ہیں. اس پالیسی کی وجہ سے ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ میں پرتشدد جھڑپوں کو جنم دیا ہے. خوارج کے مختلف گروپوں کی آپس کی ٹکراؤ کا پاکستان اور افغانستان پر کیا اثرات ہوں گے, جانتے ہیں آج کے شو میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط صاحب, جو کہ ریسرچ فیلو ہے اس راجہ رتنام اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈی, ننگیان یونیورسٹی, سنگاپور میں. بہت شکریہ عبد الباسط صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, یہ بتائیے افغانستان سرزمین پر مختلف فتنہ الخوارج کے گروپ کے درمیان جو لڑائی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ مرجر جو ہوتا ہے یہ اس کے لیے یہ ایک جو ان کے درمیان اتفاق ہوتا ہے یا جس کو کوآپریشن کہتے ہیں, اتحاد کہتے ہیں, اس کی صورت میں ممکن ہوتا ہے اگر کچھ شرائط اس کی پوری ہوں. نمبر ایک, گروپ جو ہے ایک ہی علاقے میں آپریٹ کرتے ہو, یعنی جو کانفلکٹ تھیٹر ہوتا ہے وہ ایک ہونا چاہیے. جیسے افغانستان پاکستان کا جو ہے وہ متصل ہے, نمبر ایک. نمبر دو, ان کے جو آئیڈیولوجیکل گولز ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. نمبر تین, ان کا جو دشمن ہے وہ ایک ہونا چاہیے. تو کم از کم, اور اس صورتحال میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ایتھنیکلی بھی ایک جیسے ہیں. میجورٹی ان کی جو ہے وہ پشتون بیک گراؤنڈ ہے, اس میں بلوچ, پنجابی اور سندھ سے بھی گروپ آئے ہیں, لیکن پرائمریلی ایک محسود جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اسے. تو یہ شرائط جب پوری ہو جاتی ہیں, جی نظریاتی, جغرافیائی, ایتھنک اور ایک کامن اینمی, تو پھر ایسے گروپ جن کے اوور لیپنگ انٹرسٹ ہو جاتے ہیں ان کے درمیان اتحاد یا انضمام, جس کو مرجر کہتے ہیں, تو یا تو الائنس بنتی ہے, اتحاد بنتا ہے, یا انضمام یا مرجر ہوتا ہے, اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو گروپ ہے ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ایک جیسے گول ہے, کامن اینمی ہے, اور ایک ہی جگہ پہ آپریٹ کرتے ہیں, ایک ہی طرح کی آئیڈیالوجی ہے ان کی. تو پھر یہ ایک بڑا ایک جو ہے وہ فطری عمل ہے ان کے لیے کہ یہ اتحاد اور انضمام بنا لے. اسی طریقے سے چونکہ اتنے قریب رہتے ہیں اور اتنے زیادہ گروپ ہیں تو ان کے اندر اختلافات کا پیدا ہو جانا بھی ایک بہت ہی فطری عمل ہے. تو یہ توڑ جوڑ چلتی رہتی ہے. یہ ایک اس کا
یعنی انٹیگرل پارٹ ہے افغانستان پاکستان کا جو لینڈسکیپ ہے تھریٹ کا، اس کا یہ ایک انٹیگرل پارٹ یا جزو لا ینفک ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جن کے معاملات ہیں ان کے آپس میں ملانا اور جوڑ توڑ، جس طرح نور ولی محسود کی قیادت میں ٹی ٹی پی کی توسیع پسندی کو جو حافظ گل بہادر گروپ کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ حافظ گل بہادر کیونکہ وہ محسود علاقے تک محدود تھا۔ ان کے درمیان پہلے تو ایک اتحاد بنا رہا، جی جی 2.5 سے 3 وہ اتحاد رہا، اس کے درمیان شاید ان کے درمیان ایک تنظیم میں آنے کی کوئی غیر رسمی بات چیت بھی ہوئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ چیلنج تو اس طریقے سے اس کے لیے حافظ گل بہادر گروپ کے لیے بڑا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک بڑا گروپ ہے، زیادہ انفلوئنشل ہے، زیادہ ریسورسفل ہے، تو اس حساب سے تو اس کی جو پاور ہے چھوٹے گروپوں کو، کمانڈر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی وہ زیادہ ہے، کیونکہ دیکھیں جو ایک ڈی سینٹرلائزڈ تھریٹ لینڈسکیپ ہوتا ہے جیسا ہمیں ابھی نظر آ رہا جی ہے، جی اس کے اندر چھوٹے گروپ ہمیشہ بڑے گروپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے، زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اور زیادہ پاورفل پوزیشن میں ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو جو ہائیسٹ بیڈر ہوتا ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو اس وقت چھوٹے جو گروپ ہوں گے وہ چاہے کسی بڑے گروپ کا ذیلی دھڑا ہو یا آزاد گروپ ہو، ان کے لیے تو جو ہائیسٹ بیڈر ہوگا وہ ٹی ٹی پی ہی ہے، تو اس حساب سے بڑا چیلنج ہے بالکل حافظ گل بہادر کے لیے، کیونکہ جو ابھی اہل علیم داوڑ کو توڑا تھا، ابھی پہلے علیم خان کو توڑا تھا، ابھی علی داوڑ کا گروپ گیا ہے، تو یہ بڑے گروپ تھے، تو نارتھ وزیرستان میں انگریس تو ٹی ٹی پی کی ہو گئی ہے، تو وہ اس کو فیل تو اس کی ہیٹ تو فیل ہوگی حافظ گل بہادر کو، اس کے لیے انہوں نے اقدامات بھی اٹھائے ہیں، تو یہ کشمکش کا بھی پہلا مرحلہ ہے، آگے جا کے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کھلتی ہے، این ممکن یہ بھی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شاید یہ کشمکش اس سے آگے بڑھے ہی نہ، یہ گروپ آپس میں اس کو کسی طریقے پہ بات چیت کے ذریعے سلجھا لیں، یا افغان طالبان ان کے درمیان ثالثی کرا کے ان کے آپسی اختلافات کو اور جو بھی کشمکش ہے اس کو یہیں پہ روک دیں۔ نہیں عبدالباسط، ویسے یہ جو متحد اور اس کی مضبوطی، کیا اس کی اندر اختلافات ہے، کیا یہ عہدوں کی درمیان اختلافات؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا جب ان کا اندر اختلافات تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا امیر جو سوات کا تھا وہ ہم منتخب کریں گے، پھر اندر محسود قبیلے نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ کیا یہ جو ان کی اندرونی اختلافات کی وجہ سے یہ جوڑ توڑ کا معاملہ چلتا ہے؟ جوڑ توڑ کے معاملے میں کافی سارے پش اینڈ پل فیکٹرز ہوتے جی ہیں، اس میں تو جو ہمیں اس وقت نظر آتا ہے ایک تو قبائلی یا ٹرائبل ڈفرینسز ہیں، یعنی وہ جو ہے وہ داور ٹرائب ہے، یہ محسود ٹرائب ہے، ان کا آپس میں کبھی اس طریقے سے بن نہیں پایا۔ 2007 میں بھی یہی معاملہ تھا جی کہ جو ملا نذیر کا گروپ تھا اور جو گل بہادر کا گروپ تھا، ایک وزیر تھے، دوسرے داور تھے، یہ محسود تھے، اس وقت بھی یہ جو ہے یہ گروپ ٹی ٹی پی کو جوائن نہیں کر سکے تھے، تو ایک تو اس کی ان کے ٹرائبل ڈفرینسز جو ہے وہ ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے جو جن کو آپ اسفیئرز آف انفلوئنس یا ایریاز آف آپریشن کہتے ہیں، اس کی بات ہے کہ نارتھ وزیرستان اور اس سے متصل جو علاقے ہیں، بنو ہو گیا، جی یہاں پہ زیادہ تر گل بہادر کا انفلوئنس تھا، ساؤتھ وزیرستان اور باقی جگہوں پہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، لشکر اسلام زیادہ تر خیبر ایجنسی کی طرف ہے، آف کورس ٹی ٹی پی کا نیٹ ورک تو اب بہت بڑھ گیا، بلوچستان تک چلا گیا، ساؤتھ پنجاب میں ان کی کچھ نہ کچھ فٹ پرنٹ پریزنس جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن یہ ٹریڈیشنلی جو علاقے تھے بنو والا، نارتھ وزیرستان، یہ گل بہادر کے تھے، تو آبویسلی جب اس میں انگریس ہوئے گی ٹی ٹی پی کی تو لامعلّہ طور پہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی انسیکیورٹیز بھی پیدا ہوں گی، اس کا کوئی ریئیکشن بھی آئے گا، تو یہ میرا خیال ہے ایک تو سفیر آف انفلوئنس کی بات ہے، پاور سٹرگل ہے، ریسورسز کی بات ہے کہ جس کے پاس زیادہ گروپ ہوں گے وہ اتنا ریسورسفل ہوئے گا، تو یہ لڑائی چل رہی ہے، ٹرائبل ہے، ریسورسز کے اوپر ہے، ایریاز آف انفلوئنس کے اوپر ہے۔ ابھی ان کی جو آپ نے کہا کہ ٹرائبل کی حد تک ہے، مگر ابھی ریسنٹلی کراچی میں جو اٹیک ہوا وہ ایک نیا تنظیم جنم دیا، اس کا نام تھا تحریک طالبان غزوہ ہند، تو یہ کس کے انڈر ہے؟ یہ بھی آئندہ یعنی کمنگ ایئر میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ مرج ہو جائیں؟ تحریک طالبان غزوہ ہند یہ مختلف نام ہے جو یہ گروپ استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ ہے جو دھڑا
جس نے یہ کراچی میں کیا ہے، یہ اس کو ٹی ٹی پی کا پہلا پرانا ڈرا تھا حکیم اللہ محسود کاروان، جس نے اب اس کو جوائن کر لیا ہے گل بہادر کو. تو گل بہادر کے نیچے جو ذیلی گروپ ہے وہ ایک جو ہے وہ اس میں ایک جیش عمر ہی ہے. اب یہ تحریک طالبان یا جو بھی غزوہ ہند جو آپ نام لے رہے ہیں یہ بھی ہیں. اسی طرح اور بھی جو ہے وہ ان کے اندر گروپ چلتے ہیں. تو یہ مختلف نام ہے کیونکہ مختلف دھڑے ہیں، لیکن جو امبریلا گروپ ہے وہ گل بہادر کا ہی ہے. تو جو کراچی میں اٹیک ہوا ہے وہ گل بہادر پہ ایٹریبیوٹ ہوگا کیونکہ ان کا ذیلی دھڑا ہے. بالکل. اور جس طرح جیسے آپ کو یاد ہوگا جی 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 ایک گروپ یہاں پہ اور ایمرج کر گیا تھا، تحریک جہاد پاکستان، یہ کیا نام تھا، جو بڑے بڑے سوسائڈ اٹیک کر رہا تھا اور اب اسی طرح سے غائب ہو گیا. بعد میں صاف پتہ چل گیا کہ یہ ٹی ٹی پی کا ہی ایک فرنٹ گروپ تھا اور ٹی ٹی پی نے اپنے لٹریچر میں مان بھی لیا تھا. وہ جو ایک گروپ آ گیا تھا بلوچستان میں بڑے بڑے اٹیک کیے، کچھ کے پی میں بھی انہوں نے کیا تھے. تو ٹی ٹی پی نے اپنے سوسائڈ جو مشن سے وہ ان کو ان اے وے جو ہے دیے ہوئے تھے، وہ ان کو آؤٹ سورس کیے ہوئے تھے. وہ فرنٹ ٹی ٹی پی کا ہی تھا. تو یہ جو تحریک طالبان غزوہ ہند جو آپ نام بتا رہے ہیں نومن کلیچر، یہ ہے گل بہادر کا ہی ایک حصہ ہے. بالکل. اور ابھی یہ جو حافظ گل بہادر کی جو ٹی ٹی پی کے بڑھتی ہوئے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اقدامات کر، جس طرح لشکر اسلام کی اتحاد ہے، کیا یہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ جو اپنا اتحاد کو منظم کیا دوبارہ سے، لشکر اسلام نیا اتحاد نہیں ہے، یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ان دونوں گروپوں نے اس کو ری ایٹریٹ کیا کہ ہم الائز ہے ایک. دوسرا، اب حافظ گل بہادر نے بھی چھوٹے چھوٹے دھڑوں کو، چھوٹے چھوٹے دھڑے جی جی حافظ گل بہادر کے گروپ کو بھی جوائن کر رہے ہیں. ہوں تو کیا یہ جو اتحاد ہے اور جو کچھ دھڑے ٹی ٹی پی کے بڑی ایٹ ویری لیمیٹڈ لیول جو توڑے ہیں گل بہادر کے گروپ نے بھی، کیا یہ مؤثر ثابت ہوں گے، یہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا. اور ویسے لیکن جی 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 ویسے 2020 سے اگر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ 2020 سے لے کے اب تک تقریباً یہ 73 عسکری پسند یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ملاف ہے. ابھی 2025 میں تقریباً 4 چھوٹے چھوٹے دڑے بھی اس میں شامل ہیں. کیا یہ بتائے کہ اس کے پاکستان کے داخلی سلامتی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی اتنی تعداد میں ان کی مرجنگ اور ان کے لوگوں کا آنا، مختلف تحریکیں ایک ساتھ لے کے جانا؟ لیکن جو ایک چیز ہم لوگ اینالائز نہیں کرتے، ہم نمبرز کو تو دیکھتے ہیں جی کہ 70 ہو گئے، 73 ہو گئے، 75 ہو گئے. دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان گروپوں کا سائز کتنا ہوتا ہے. ہاں چھوٹے چھوٹے ٹولے ہوتے ہیں، کوئی 15-20 کا گروپ ہوگا، کوئی 5-6 کا ہوگا. ہاں، یہ جو گروپ تھا اس کا علی داوڑ کا جو گروپ تھا، یہ بڑا گروپ ہے. اسی طرح ایک اور گروپ تھا ٹیپو گل مروت کا، جس نے جوائن کیا تھا، وہ بھی بڑا گروپ تھا اور خطرناک تھا. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک تو اس کو ذرا زیادہ کریٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ یہ 75-76 کی نمبر سے جو ہے وہ اوور لائک اس پہ جانے کے بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کریٹیکلی کہ کتنی تعداد ہوتی ہے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ گروپ جو جتنے بھی چھوٹے یا بڑے ہوں، ٹی ٹی پی کی طاقت میں تو اضافہ ہوا ہے نا. ٹی ٹی پی پہلے نیولی مرج ڈسٹرکٹس تک محدود تھی، پھر ساؤتھ کے پی میں اس کو ہم نے دیکھا. اب ساؤتھ کے پی سے پیچھے ساؤتھ پنجاب کے اندر ہمیں اس کا انفلوئنس نظر آتا ہے. کراچی میں اس کا نیٹ ورک نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور بلوچستان کی جو کچھ تنظیمیں ان کے ساتھ مرج ہوئے ہیں. بلوچستان میں اور بلوچستان کے نہ صرف پشتون علاقے بلکہ بلوچ علاقے مکران وغیرہ سے بھی دھڑے جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اٹیک بھی کیے ہیں. تو نہ صرف افرادی قوت بڑی ہے بلکہ بڑے بڑے اٹیک کرنے کی جو ان کی فریکوینسی اور آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ بھی ہمیں بہتر ہوتی نظر آتی ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ان کے انفارمیشن کا جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیتھیلٹی جو اٹیک کی ہے جی جی وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی بھی اسپیکٹرم سے، کسی بھی آسپیکٹ سے اس کو دیکھیں تو گروپ زیادہ لیتھل ہو گئے ہیں، زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں اور زیادہ انفارمیشن سیوی ہو گئے ہیں. یعنی پروپیگنڈا وارفیئر بھی اتنی طاقت سے کرتے ہیں جتنی آپریشنل کیپیبلٹی سے بڑے بڑے اٹیک. اور بڑے بڑے اٹیک یہ نہیں کہ ون آف کرتے ہیں یا سپوریڈک آئسولیٹڈ کرتے ہیں، ون آفٹر دی ادر یعنی تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک بڑا اٹیک کرتے ہیں. تو اس سے لازمی طور پر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ طاقت بڑی ہے.
آرگنائزیشنل کیپیبلٹی بھی بڑھی ہے, افرادی قوت بھی بڑھی ہے, اور باقی جو ان کے انفارمیشن وارفیئر کی کیپیبلٹی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ امپرووڈ ہے. ویسے عبدالباسط صاحب، یو این میں جو یو این سلامتی کونسل میں جو رپورٹ جمع کیا ابھی حالیہ دنوں میں، اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اب امارات اسلامی ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا کافی سپورٹ ہے. ابھی قندوز مختلف علاقوں میں ان کی ٹریننگ یعنی ریکروٹمنٹ ایجنسیاں بھی ہے. کیا ان کا ملنا اور ان کو یعنی فائنانشیل سپورٹ کرنا، اس میں بھی کیا اماراتی اسلامی انوالو ہیں؟ یہ لوگ افغانستان میں موجود ہے, ان کی لیڈرشپ جی وہیں پہ رہتے ہیں, طالبان کو ان کی بیعت دیتے ہیں, طالبان کے سپریم لیڈر کو. تو یہ چیزیں تو ڈے ون سے اسٹیبلشڈ ہے, اس میں تو میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. ہم، یو این جو بات کہہ رہا ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے, جی یہ پرانی باتیں ہیں, سب کو پتہ ہے. آف کورس طالبان اس کو ڈینائی کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے, جو پچھلے سوال کے جواب میں ہم نے ڈسکشن جی کی, جی وہ طالبان کی افغانستان پہ قبضے کے بعد سے بڑھتی جا رہی ہے. تو طالبان کے اقتدار میں واپس آنے کے بعد ٹی ٹی پی کی طاقت میں اضافہ جو ہے وہ obviously there is a causal link here. تو ان کو فائنینشیل سپورٹ ہے, وہاں پہ رہتے ہیں, وہاں سے پلان کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, پھر یہاں پہ لانچ ہوتے ہیں, یہاں پہ نیٹ ورک بن گیا دوبارہ. یہ سارا اگست 2021 کے بعد سے لگاتار بڑھا ہے. ہاں, ان کا جو آپس میں ان کی وہ تھی ری گروپنگ, وہ اگست یا جولائی 2020 سے شروع ہو گئی تھی, کیونکہ اس وقت انہیں پتا ہو گیا تھا کہ اب یہ وار ختم ہونے جا رہی ہے اور سونر اور لیٹر طالبان اقتدار میں واپس آئیں گے. تو اس وقت ہی یہ کوششیں شروع ہو گئی تھی کہ اب ان دھڑوں کو آپس میں جوڑا جائے, اور وہ جو دھڑوں کو آپس میں جوڑنے کا عمل تھا وہ اگست 2021 کے بعد اور تیز ہو جاتا ہے, اور پھر جتنا آپ کو ان کی طاقت میں اضافہ نظر آتا ہے اس کا ایک ڈائریکٹ کازل ریلیشن شپ ہے طالبان کے اقتدار میں واپس آنے سے. اور یو این کی جو رپورٹیں ہیں ایک کے بعد ایک وہ اس کو ریٹریٹ کرتی جاتی ہیں. ویسے کیا سمجھتے ہیں فیوچر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ دڑا بندی، یہ مختلف تحریکیں، کیا یونائٹڈ نیشن میں جو سلامتی کونسل نے جو رپورٹ ہے پاکستان نے کہیں جگہ پہ کیا، مطلب اس کے خلاف کارروائی کا، اگر پاکستانی بھی کئی کارروائیاں کی، مگر سپورٹ کہاں سے ختم ہوگا؟ ان کی جڑیں کہاں سے ختم ہوگی؟ کیونکہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ دہشت گرد کو کہیں نہ کہیں سے ہم ان کو ختم کریں. دیکھیں یہ جی بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ جب کانفلکٹ آ جاتا ہے نا, اور اس کے اندر گردی کا عنصر ہوتا ہے, عسکریت پسندی کا عنصر ہوتا ہے, تو وہ عسکریت پسندی جو ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر ایوالو ہوتی رہتی ہے. اس میں گروپ آتے رہتے ہیں, گروپ بنتے رہتے ہیں, ختم ہوتے رہتے ہیں, عسکریت پسندی ایوالو کرتی رہتی ہے. تو ہمیں گروپوں سے پیچھے جا کے جو سٹرکچرل اور کازل فیکٹر ہے انہیں دیکھنا چاہیے. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو آئیڈیالوجیز ہے, جو نیریٹیوز ہے, ان کی لوگوں کے اندر اگر کوئی اپیل ہے تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آج اسٹیٹ اور سوسائٹی کا گیپ بہت زیادہ ہے. ریاست کا بیانیہ اس طریقے سے لوگوں کی وشز, ان کی ایسپریشنز کو آرٹیکولیٹ نہیں کرتا. پھر ایک آئیڈینٹی کرائسس ہو, اکانومی ویک ہو, گورننس کا فقدان ہو, تو پھر ایسے گروپس ان گیپس میں آ جاتے ہیں, اسپیشلی جو پیریفری کے بارڈر ایریاز ہوتے ہیں ان کے اندر. تو دہشت گردی کو اس طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے, تو یہ ایک ناممکن نہیں تو مشکل امر ہوتا ہے. ہاں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی آپ دہشت گردی کو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز اور نیریٹیوز کی اپیل کو کم کر سکتے ہیں بہتر گورننس کے ذریعے. اور پھر آپ اپنی ریاست کے ڈھانچے کو اتنا مضبوط کر دیں کہ ان لوگوں کی جو اپیل ہے کچھ ولنریبل طبقوں کے اندر وہ ویسے ہی کم ہو جائے. تو جتنا ریاست اور معاشرہ, اسٹیٹ اور سوسائٹی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا, اتنا ان کی ابیلٹی ٹو ریکروٹ کم ہوگی. اور جتنا وہ پولرائزیشن اور ریاست اور معاشرے کا آپسی تعلق کمزور ہوگا, اتنا یہ لوگ دراڑیں ڈال سکیں گے, ایگزسٹنگ فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے, گورننس کے گیپ میں اپنا انفلوئنس بڑھا سکیں گے, اور اپنے نیریٹیوز کو پرولیفریٹ کر سکیں گے. آج المیہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا اس طریقے سے ایک مربوط بیانیہ ہمارے سامنے نہیں ہے. وہ جو انفارمیشن کی وارفیئر ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے لڑنے کی میرے
خیال میں ضرورت نہیں عبدالباسط، پاکستان نے تو ہر لحاظ پہ یعنی اگر ہم دیکھیں علماؤں کی ٹیم بھی وفد گیا افغانستان، ابھی خیر پختونخوا حکومت بھی کوشش کرے کہ وفد بھیجے ان کے ساتھ بیٹھے، مگر امارات اسلامی وہ کہہ رہے کہ یہ سارے جتنی بھی کارروائی ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہے، اور پاکستان نے پروف بھی دیا کہ یہ سارے معاملات افغانستان سے کارروائی ہو رہی ہے۔ پاکستان تو کافی حد تک کوشش تو کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوشش کر رہا ہے لیکن کیا کامیاب ہو رہا ہے، یہ اس سے بڑا سوال ہے نا۔ جی کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس سے بڑا سوال ہے کیا کامیاب ہو رہا ہے، اس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا۔ جی علماء بھی بھیج کے دیکھ لیے، طالبان سے بات بھی کر لی، فضائی عملے بھی کر لیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، ایک بیانیہ بھی یہاں پر نکالا گیا، لیکن کام تو حملے تو پہلے سے بڑھ رہے ہیں، جی طاقت ٹی ٹی پی کی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے اقدامات تھے ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور حملے بھی بڑھ رہے ہیں۔ امارت اسلامی کا جو ویو ہے جی وہ اس پہ تو بڑا کلیئر ہے، وہ تو ان کو دہشت گرد سمجھتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ وجود سے ہی انکاری ہے، تو جس چیز کے وجود سے وہ انکاری ہے اس کو تو مانیں گے نہیں۔ دوسری بات ہے ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں، وہ تو ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ جب اس طرح کا ایک آئیڈیولوجیکل ڈفرنس ہو یا ڈائیورجنس آف ویوز ہوگی تو اس کا پھر اس طریقہ، ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اب ایک کوشش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ پبلک کی آئی میں اتنی نہیں ہے، لیکن ایک نئی کوشش ہو رہی ہے جس کے اندر کچھ برادر جو اسلامی ممالک ہے وہ پڑے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر اس کا کوئی نتیجہ نکل جائے تو اس سے تو اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جی عبدالباسط، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو تحریک طالبان ہے، جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ امارات اسلامی کو اپنا سمجھتے ہیں، مگر لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرویو کیا اور اس میں سہیل شاہین نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بھی خطرہ ہے، ہمارے اوپر بھی دھماکے ہیں، دہشت گرد تو کسی کا بھی نہیں ہے، نہ کسی کا دوست ہے۔ تو یہ انٹریکشن مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھی دوست نہیں ہے۔ ان کے دہشت گرد اور ہمارے دہشت گرد میں فرق ہے نا۔ جی ان کا بیڈ طالبان اور ان کا گڈ طالبان فرق ہے۔ ان کا بیڈ طالبان ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یا داعش خراسان، ان کا گڈ طالبان ہے ٹی ٹی پی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ادھر گڈ بیڈ طالبان تھا، ادھر بھی گڈ اور بیڈ ان کا دہشت گرد، وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، یور ایپل از مائی پوائزن اینڈ مائی ایپل از یور پوائزن۔ تو یہ وہی ڈائیورجنگ ویوز کی بات ہے۔ تو دھماکے تو ادھر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ادھر داعش خراسان کرتی ہے، ٹی ٹی پی تو نہیں کرتی۔ تو میرا خیال ہے اس کو جب تک ریئلسٹیکلی ایک حقیقت پسندانہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپروچ نہیں آتی، اور یہاں پہ میرا خیال ہے جو امیدیں لگائی گئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ عبدالباسط صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور واقعی جو پاکستان کے جو حالات ہیں اور ان کے اندر جو دڑے ہیں، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو کمزور یا ان کی خارجی اور پالیسی کے حوالے سے ہمارے بھی مرتکب ہے، اور ہم بھی پاکستانی گورنمنٹ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی ان کے زور کو اوور کم کریں۔